تدبر قرآن کا ساتواں اصول یہ ہے کہ قرآن کریم کو جب بھی آپ پڑھیں تو اس کی آیات میں تکرار کریں، آیات کو ریپیٹ کریں، بار بار دہرائیں، اور ایک آیت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، پاز لیں اور غور و فکر کریں۔ یہ عربی کے اندر ایک اصول ہے کہ ما تکرر تقرر، کہ جس چیز کو آپ بار بار سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ قرآن کی آیات کو بار بار پڑھیں گے، بار بار سنیں گے، بار بار اس کو بیان کریں گے، تو وہی بات آپ کے دل کے اندر، آپ کی روح کے اندر پختہ ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تہزوہ کہذ الشعر، کہ قرآن کریم کو ایسے تیزی کے ساتھ مت پڑھو جیسے شعر کو پڑھا جاتا ہے، ولا تنثروہ نثر الدقل، اور قرآن کریم کو ایسے مت پھینکو جس طرح کھجوروں کی گٹھلیوں کو بے ترتیبہ پھینکا جاتا ہے۔ آپ نے کھجور کھائی پھینک دی، کھجور کھائی پھینک دی، کھاتے جا رہے ہیں پھینکتے جا رہے ہیں۔ ایسے نہیں کریں قرآن کریم کو کہ آپ بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، بس آپ گزار رہے ہیں۔ ایسے مت کریں، بلکہ وہ فرماتے ہیں حرقوا بہ القلوب، قرآن کے ذریعے سے اپنے دلوں کو حرکت دو، یعنی جب آپ قرآن پڑھو تو آپ کا دل حرکت میں آ جائے، دل کے جذبات بدلنے لگیں، دل کے اندر جو گناہوں والے جذبات ہیں وہ ختم ہونے لگیں، نیکی والے جذبات پیدا ہونے لگے، دل کے اندر ایک نور محسوس ہونے لگے۔ حرقوا بہ القلوب، قرآن کے ذریعے سے اپنے دلوں کو حرکت دو۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ، تم میں سے کسی بندے کی نیت اور ارادہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جلدی سے سورت کو ختم کرے، سورت کے آخر کو پہنچے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، بلکہ وہ اسی جو میں نے اثر و جون کا آپ کے سامنے بیان کیا، اسی میں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قفوا عند عجائبہ، قرآن کی جو حیرت انگیز معانی ہیں ان پہ تھوڑا سا ٹھہرو، اپنے آپ کو ٹھہراؤ۔ آپ آیت پڑھ رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اب آپ نے کہا کہ یار عدوان بھی ظلم کو کہتے ہیں، ظلم بھی عدوان کو کہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے دونوں کا ایک ہی معنی ہے، نہیں، فرق تلاش کرو کہ ظلم کس کو کہتے ہیں، عدوان کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے آیت پڑھی وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، تو ایک آیت ہے اور اس ایک آیت میں دو مرتبہ دل کا ذکر ہے، لیکن ایک مرتبہ دل کے لیے فؤاد کا لفظ ذکر کیا گیا، دوسری مرتبہ اسی دل کے لیے قلب کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ تو آپ رک جائیں، ٹھہریں کہ یار دل تو ایک ہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، آیت بھی ایک ہی ہے، پھر دل کے لیے دو مختلف الفاظ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں قفوا عند عجائبہ، اس کے حیرت انگیز معانی کے پاس ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، جلدی میں نہ کرو، آگے نہ بڑھو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف کی عادت یہ تھی، پہلے لوگوں کی عادت یہ تھی کہ وہ قرآن کریم میں سے ایک آیت کو بسا اوقات پوری رات پڑھتے رہتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ اسلاف میں سے پوری ایک ایسی جماعت گزری ہے جو ایک آیت کو لیلتن کاملتن یتلو منہم الواحد الآیت الواحدہ لیلتن کاملتن، پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہتے تھے اور اس میں قرات کرتے وقت تدبر کرتے تھے۔ اور ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور فقیہ ہیں، حنبلی عالم دین ہیں، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن کی قرات کرنے لگے، قرآن کو پڑھنے لگے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ انما یقرأ لیس کلام بشر، کہ جس چیز کو وہ پڑھ رہا ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، معلوم ہونا چاہیے مجھے۔ اور فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ ان یستحضر عدمۃ المتکلم، کہ وہ اپنے ذہن میں متکلم، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ متکلم ہے، تو اللہ کی عظمت کا استحضار ہونا چاہیے، مجھے شعور ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اس کی آیات کے اندر وہ تدبر کرے، کیونکہ فإن المقصود من القراءة والتدبر، قراءت سے مقصود تدبر ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَحْصُلِ التَّدَبُّرُ إِلَّا بِالتَّكْرَارِ، کہ قرآن کریم میں تدبر آپ نہیں کر سکتے
سوائے ایک صورت کے، اور وہ صورت یہ ہے کہ آپ اس کو تکرار کے ساتھ پڑھیں، ایک ایک آیت کو بار بار دہراتے رہیں، ایک مرتبہ پڑھا، پھر دوسری مرتبہ پڑھا، پھر تیسری مرتبہ پڑھا، اس سے آپ کو اوپر تدبر کھلے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا مشہور حنبلی فقیہ محدث، وہ کہہ رہے ہیں کہ علم یحصل التدبر الا بالتکرار، تکرار کے بغیر تدبر حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ان کے جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہ تو شاید اس طرح کے ہیں کہ وَإِلَّمْ يَحْصُلِ التَّدَبُّرُ إِلَّا بِتَرْدِيدِ الْآيَةِ، کہ تدبر حاصل نہیں ہو سکتا ہے مگر آیات کو بار بار ریپیٹ کرنے سے۔ تو بہرحال ان اقوال سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمہ اللہ، ابن قدامہ رحمہ اللہ، ان سب اقوال سے ہمیں یہ بات تو معلوم ہو گئی نا کہ قرآن کریم میں تدبر کا ایک طریقہ کیا ہے؟ آیات کو بار بار ریپیٹ کرنا اور آیات پڑھتے وقت ٹھہر جانا۔ اب اس کا عملی نمونہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث نقل کی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک آیت پڑھنا شروع کی، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ، آپ نے پیچھے سے ظاہر ہے کہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں گے، لیکن جب اس آیت پہ پہنچے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، تو اس آیت کو آپ نے دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ تردید الآیہ، آیات کو بار بار دہرانا تدبر کے لیے ہوتا ہے، دل کی زندگی کے لیے ہوتا ہے، دل اس سے جاگ اٹھتا ہے، روح سے کھل اٹھتی ہے، اور پھر یہی چیز صحابہ کے اندر، صحابیات کے اندر بھی آئی۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے نواسے ہیں عباد بن حمزہ۔ عباد بن حمزہ کہتے ہیں میں اپنی نانی کو ملنے کے لیے ان کے گھر گیا، حضرت اسماء کے پاس، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت قرآن کریم پڑھ رہی تھیں، اور انہوں نے یہ آیت پڑھی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ یہ سورۃ طور کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جھلسا دینے والی آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں پہنچنے کے بعد وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر شکر بجا لائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں جھلسا دینے والی آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ تو جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ آیت پڑھی تو آیت پڑھنے کے بعد رک گئیں، وقفت، رک گئیں، اور فجعلت تستعیذ وتدعو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگیں جہنم کے عذاب سے، دعا کرنے لگیں۔ تو حضرت عباد بن حمزہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ میری نانی تو دعا مانگ رہی ہیں تو میں نے کہا چلو بازار جاتا ہوں، وہاں کوئی کام ہے، کام کر کے آ جاؤں گا، پھر بات جو کرنی ہے کر لوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ ذهبت الى السوق، میں بازار کی طرف چلا گیا، قضیت حاجتی، میں نے اپنا جو کام تھا بازار میں وہ کام مکمل کیا، ثم رجعت، اور پھر میں واپس آیا۔ اب جب واپس آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابھی بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اسی طرح سے تستعیذ و تدعو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہی ہیں جہنم کے عذاب سے اور دعائیں کر رہی ہیں۔ ایک آیت پڑھی حضرت اسماء نے، آیت پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگ گئیں، پناہ مانگنے لگ گئیں، اور حضرت عباد گھر سے نکل گئے، بازار میں چلے گئے۔ اب بندہ بازار میں جاتا ہے تو زیادہ وقت لگ جاتا ہے، عام طور پہ آپ کو کوئی دوست مل گیا، کوئی رشتہ دار مل گیا، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پھر واپس اتنی لمبی دیر، اگر 15 منٹ بھی ہو، 20 منٹ بھی ہو، آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عباد بن حمزہ کہتے ہیں میں جب واپس آیا تو ابھی تک وہ اسی آیت کے تحت دعائیں کر رہی ہیں۔ اس سے تدبر کھلتا ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات ذکر کی گئی ہے، وہ ان کے بارے میں راوی کہتے ہیں، غالباً قاسم بن ابو ایوب راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو 20 سے زیادہ مرتبہ اس آیت کو دہراتے ہوئے سنا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ 20 سے زیادہ مرتبہ اس آیت کو دہراتے ہوئے میں نے سنا ہے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو دہرا رہے تھے۔ اور محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات کے اندر پورا قرآن کریم شعر کی طرح پڑھنے سے زیادہ محبوب مجھے یہ بات ہے
کہ میں صرف پوری رات 2 صورتیں پڑھوں، اذا زلزلت الارض زلزالها یہ والی صورت، اور القارعۃ ما القارعہ، میں پوری رات ان 2 صورتوں کو پڑھتے وقت گزار دوں اور اس میں تدبر کرتا رہوں اور ان آیات کو پڑھنے کے بعد ٹھہرتا رہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں پوری رات قرآن پڑھوں لیکن تدبر نہ کروں۔ اسی طرح کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو پڑھنا شروع کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت کو پڑھتے رہے، دہراتے رہے، پڑھتے رہے، دہراتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح کے وقت کسی بندے نے ان سے پوچھا، ان کے شاگردوں میں سے کسی نے یا ان کے خادمین میں سے جو ان کو دیکھ رہا تھا، اس نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے پوری رات ایک ہی آیت پڑھی ہے؟ تو فرمایا کہ جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ جو اس نے تمہیں دے رکھی ہیں تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور میں سر اٹھاتا تھا تو میرے سامنے میری زندگی کو کوئی نعمت آ جاتی تھی، پھر میں وہ آیت پڑھتا تھا، پھر جب سر اٹھاتا تھا تو دوسری نعمت آ جاتی تھی، پھر میں وہ آیت پڑھتا تھا، پھر جب سر اٹھاتا تھا تو تیسری نعمت آ جاتی تھی۔ اس طرح پوری رات گزر چکی ہے اور اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوئیں۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو مجھے دکھائی دے رہی ہیں، ورنہ جو نعمتیں مجھے دکھائی نہیں دیتی وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ تو اسلاف آیت کو پڑھنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ ٹھہر جاتے تھے اور اس آیت کو ریپیٹ کرتے تھے۔ ابو سلیمان الدارانی رحمہ اللہ 3 صدی کے مشہور صوفی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات 5 راتوں تک ایک ہی آیت کو میں دہراتا رہتا ہوں، نماز میں ایک ہی آیت پڑھتا رہتا ہوں، کیونکہ اس آیت کے معنی اتنے گہرے ہوتے ہیں، اس آیت سے ملنے والا نور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں آگے جا ہی نہیں سکتا۔ تو 5 راتیں ایک آیت۔ اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ میرے اوپر دنیاوی غفلت کبھی کبھار طاری ہو جاتی ہے، اگر میرے دل کے اوپر دنیاوی غفلت طاری نہ ہو تو شاید میں پوری زندگی اس آیت سے نکل نہ پاؤں، کیونکہ قرآن کے عجائبات تو ختم نہیں ہوتے۔ تو یہ عملی نمونے ہیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ تدبر کریں تو پھر آپ کو قرآن کریم پڑھتے وقت ایک آیت پڑھنے کے بعد رک جانا چاہیے، اس آیت کو پھر پڑھنا چاہیے، پھر پڑھنا چاہیے، پھر پڑھنا چاہیے اور پھر پڑھنا چاہیے، اور ساتھ ہی دعا مانگنی چاہیے، تھوڑا سا غور و فکر کرنی چاہیے۔ تو جب آپ آیات کے اندر تکرار کریں گے تو اس سے آپ پر تدبر بہت آسان ہو جائے گا، آپ کے سامنے معنی کھل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔